اب یہاں پر کتنے مسلمان بیٹھے ہیں؟ اگر میں ایک ایک کو کھڑا کر لوں 10، کتنے سالوں سے آپ اپنے گھر میں میلاد پاک کا جلسہ کرتے ہو؟ کوئی کہے گا میں الحمدللہ 20 سال سے محفل میلاد کرتا ہوں، کوئی کہے گا میں 30 سال سے محفل میلاد مناتا ہوں، کوئی کہے گا 40 سال سے محفل میلاد مناتا ہوں۔ مناتے ہوں گے، اللہ قبول فرمائے، مگر مجھے یہ بتایا جائے 40 سال سے میلاد پاک بنانے والے، 30 سال سے میلاد پاک بنانے والے، اگر 40 سال کا میلاد مجھے 5 وقت کا نمازی نہ بنا سکا، 30 سال کی کا میلاد مجھے 5 وقت کا نمازی نہ بنا سکا، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ مجھے بتاؤ نہیں۔ اگر میلاد پاک قبول ہوتا تو میلاد پاک اگر قبول ہو جائے تو پھر میلاد پاک کا ذکر مجھے نمازی نہ بناتا۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ ڈکوسلے ہیں، یہ شارٹ کٹ راستے ہیں، اس لیے کہ اگر مجھے خدا کو راضی کرنا مقصود ہوتا، زکات دینے والے کی مرضی اگر یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے تو وہ پھر اس طریقے سے دیتا ہے کہ وہ رب کو راضی کرتا ہے، مخلوق کو خوش نہیں کرتا۔ میلاد پاک کو منانے والے کی مرضی اگر یہ ہو کہ میں میلاد رسول بناؤں، مگر میلاد والے کا حکم کیا ہے؟ احکام کو پیچھے رکھ دوں، میلاد مناتا رہوں؟ نہیں میرے محترم، قول فعل میں تضاد ہے۔ میلاد منانے والے تمہیں سیرت رسول پہ بھی عمل کرنا ہوگا، وگرنہ اگر عمل نہیں کرو گے تو اللہ نے سیلاب تیار رکھے ہیں، اللہ نے بجلی کی طاقت کو تیار رکھا ہے، اللہ نے بارش کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کر، جو کہتے ہو عمل کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، پھر جھنڈی لگانے کا بھی فائدہ، پھر میلاد پاک کا بھی فائدہ۔ جب تک قول و فعل درست نہیں کرو گے، اور درست کرنا ہم کہیں گے جی حکومت کرے گا، حکومت نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس ملک پر حکومت آپ کی ہے، اس ملک کی خبر آپ نے لے لی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس ملک میں فراڈ بھی ہے، اس ملک میں دجل بھی ہے، اس ملک میں فریب بھی ہے، اس ملک پر اسلامی قانون آپ نے نافذ کرنا ہے۔ تمہارا وجود اتنا بے لگام ہے کہ وہ خدا، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ تو آنا نہیں چاہتا، وہ تو خدا کے دربار میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا، وہ تو خدا کے خوف سے رونا نہیں چاہتا، وہ تو اپنے گناہوں کو یاد کروانا نہیں چاہتا، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنا ظلم اگر بندہ یاد کر لے پھر بھی آنکھ نہ نم نہ ہوئی ہو سکتا ہے۔